ان رب کو بہت پیارے، رب راضی ہے انہاں ان رب کو بہت پیارے، رب راضی ہے انہاں ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو بہت پیارے، رب راضی ہے ناتے ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو بہت پیارے۔ کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ قابل صد احترام سامعین کرام، میرے محترم بزرگ دوست بھائی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ حضرات کے گوش گزار کی جائے، اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کرنے کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس مختصر وقت میں جو گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ حضرت سیدنا علی بن عثمان
الجلابی الحجویری رحمہ اللہ تعالی آپ کا عرس پاک قریب ہے، اور اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس عرس پاک میں ہم ناچیز بھی اپنا حصہ پیش کریں۔ تو آج انشاءاللہ اس مختصر وقت میں ہم سیدنا علی بن عثمان الحجویری رحمہ اللہ تعالی کی مقام، آپ کی شان، آپ کی زندگی کے حوالہ سے گفتگو کر کے انشاءاللہ آج آپ کا عرس پاک ہم بھی جو ہے وہ منائیں گے۔ دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے گا۔ اللہ ان بزرگوں کے فیض و برکات ساری زندگی ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے حضور علیہ السلام کی نظر عنایت سے اور بزرگان دین اولیاء کرام کی توجہات سے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کی عظمت کے حوالہ سے گفتگو کروں۔ حضرت علی بن عثمان الجلابی الحجویری جنیدی غزنوی المعروف داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالی آپ کے والد محترم حضرت عثمان بن علی رحمہ اللہ تعالی، یہ ان کا شجرہ نسب حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، یعنی کہ والد محترم سے آپ کا شجرہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کی طرف سے آپ کا شجرہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، یعنی کہ دونوں گھرانے سادات کے، والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی، اور آپ کے والد محترم جلاب کے رہنے والے تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ حجویر علاقہ ہے وہاں کی رہنے والی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سادات کا جو نسب چلتا ہے وہ والد سے نہیں چلتا بلکہ والدہ سے چلتا ہے، کیونکہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد اور بھی شادیاں کی، اللہ تعالیٰ نے اور بھی اولاد عطا فرمائی، لیکن سید صرف وہی کہلواتے ہیں جن کا تعلق سیدہ فاطمہ سے ہے، یعنی کہ سیدنا علی المرتضی کی اولاد سید نہیں کہلاتی بلکہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سید کہلاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ کے علاوہ اور بیویوں سے جو آپ کے بیٹے تھے وہ جو نسل چلی وہ اپنے آپ کو سید نہیں کہلواتی۔ پتہ یہ چلا کہ جو سادات کی نسبت ہے اور جو یہ شجرہ ہے یہ والدہ سے چلتا ہے، اسی لیے حضرت علی بن عثمان الحجویری علیہ رحمہ آپ کے نام کے ساتھ جلابی حجویری دونوں لگتا ہے کہ والد جلاب کے تھے اور والدہ حجویر کی، لیکن معروف کیا ہے؟ بولو ذرا، حجویری نا، جلابی تو زیادہ معروف نہیں، حجویری معروف ہے کیونکہ نسبت والدہ کی سادات میں آگے چلتی ہے۔
اللہ کریم نے سادات کے گھرانے میں جو بیٹا دیا ہے اور ان کا نامی اسم گرامی اپنے دادا کے نام پر، ان کے دادا کے نام کا بھی، جو دادا کا نام تھا وہ بھی علی تھا، دادا کے نام پہ ان کا نام علی رکھا گیا، علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کا جو طریقت کا سلسلہ ہے وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، کیونکہ باقی جتنے بھی سلسلے ہیں وہ اس کے بعد چلے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے 182 سال پہلے ان کی جو وصال ہوا ہے، 182 سال پہلے، یعنی کہ 182 سال بعد حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کا جو ہے پیدائش ان کی ہوئی ہے۔ تو آپ نے اسی سلسلے میں آپ نے جو ہے طریقت میں وہی سلسلہ اپنایا اور اپنے نام کے ساتھ جو ہے جنیدی جو ہے استعمال کیا۔ باقی جو طریقت کے سلسلے ہیں، اب جو چشتی سلسلہ چلا حضرت معی الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ سے، تو حضرت معی الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ یہ آپ سے 136 سال بعد ان کی پیدائش ہوئی ہے، یعنی کہ 136 سال بعد معی الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ سے آئے ہیں، تو اس لیے چشتی سلسلہ بھی بعد میں چلا۔ سہروردی جو سلسلہ حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ، یہ سلسلہ حضرت شہاب الدین سہروردی آپ سے 139 سال بعد پیدا ہوئے، تو سہروردی سلسلہ بھی جو ہے وہ آپ کے وصال کے بعد چلا۔ اور نقشبندی سلسلہ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ سے چلا، اور حضرت بہاؤالدین نقشبند آپ سے 317 سال بعد پیدا ہوئے، تو نقشبندی سلسلہ بھی جو ہے یہ بھی آپ کے وصال کے بعد چلا۔ اور حضرت علی بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف داتا گنج بخش علیہ رحمہ، آپ کی پیدائش 400 ہجری میں ہوئی اور آپ کا وصال تقریباً 465 ہجری میں آپ کا وصال پاک ہوا ہے۔ تقریباً اس میں آپ کی جو عمر پاک ہے وہ 65 ایئر 65 سال آپ نے جو ظاہری زندگی دنیا میں گزاری ہے۔ ایک بات جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہاں ملک پاکستان میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی لوگ زبان درازی کرتے ہیں اور سادہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اولیاء کو تو ہم بھی مانتے ہیں، ولیوں کو تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ان کا مقام، ان کی جو شان تھی وہ اس وقت تک تھی جب تک وہ دنیا میں موجود تھے۔ اب چونکہ ان کا وصال ہو گیا ہے، زمین کے اندر چلے گئے ہیں، معاذ اللہ مر کے مٹی کے ساتھ مٹی مل گئے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، اب ان کا اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ اولیاء کرام جب تک زندہ تھے، دنیا میں حیات تھے، موجود تھے، تب تک ان کی بات سنی بھی جاتی تھی، ان سے دعا بھی کروائی جاتی تھی۔ اب چونکہ وہ قبروں میں چلے گئے ہیں، پتہ نہیں قبروں میں ان کی میت بھی ہے کہ نہیں، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ان اولیاء کی قبروں پہ جایا جائے۔ میں نے کہا یہ اس لیے منع کرتے ہیں قبروں پر جانے کے لیے کیونکہ ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں۔ اولیاء کی قبروں پر یہ جا سکتے نہیں ہیں، کیونکہ اولیاء کے بارے میں کوئی ادب و احترام دل میں ہو تو یہ جائیں۔ اولیاء کے پاس جاتے بھی ڈرتے ہیں، قبروں کے پاس جاتے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ قبر کے لیے انتظام ہی کوئی نہیں کیا ہوا۔ وہ اہل دل نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور آپ حضرات کو علم ہوگا بہت سارے اولیاء کرام
اور صحابہ کرام کی قبریں کسی وجہ سے کھلی ہیں تو ان کا جسم اطہر ایسے ہی ہے جیسے ابھی ابھی سوئے ہوئے ہیں۔ یہ تو قسمت والوں کی بات ہے۔ اور ایک اور مثال دے کر کے آپ کو سمجھاؤں، ایک چراغ یوں ٹیبل پہ پڑا ہو، زمین پہ پڑا ہو، تو اس کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہوتی ہے۔ اگر اس چراغ کو پکڑ کر کے کسی برتن کے اندر رکھ دیا جائے یا کسی شیشے کے گلوب کے اندر رکھ دیا جائے تو مجھے ایمان سے بتاؤ کیا روشنی ختم ہو جاتی ہے؟ بولو تو صحیح۔ یا مثال ایسے دیں کہ چراغ اوپن ہے، روشنی دے رہا ہے، اگر اس چراغ کو دیگ کے اندر رکھ دیں تو روشنی بند ہو جائے گی، بلکہ پہلے روشنی پھیل رہی تھی، اب روشنی کرنوں کی صورت میں باہر آئے گی۔ ایسے جی اب کرنوں کی صورت میں روشنی باہر آئے گی۔ اسی طریقے سے مثال ہے، اولیاء کرام جب تک زمین کے اوپر موجود ہوتے ہیں دنیا روشنی لے رہی ہوتی ہے، ان سے برکات لے رہی ہوتی ہے، ان سے فیض حاصل کر رہی ہوتی ہے۔ جب بظاہری زندگی گزار کر کے وہ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، ان کی فیوز و برکات کرنوں کی صورت میں باہر آتی ہے۔ اگر داتا گنج بخش علیہ رحمہ آپ کے روضہ مبارک پہ جانے سے کچھ نہیں ملتا تو مجھے ایمان سے بتاؤ یہ جو خالی جھولیاں لے کے جاتے ہیں، بھر کے آتے ہیں، وہ کہاں سے بھر جاتی ہیں؟ اگر وہاں سے کچھ نہ ملتا ہو تو انسان کی فطرت ہے جہاں سے کچھ نہ ملے وہ نہیں جاتا۔ اگر کچھ نہ ملتا ہو تو یہاں ٹولیوں کی ٹولیاں صورتیں بن کر کے دنیا وہاں کیوں جاتی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کی عظمت و مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ کریم نے فرمایا مجھے تین کی قسم ہے، مجھے زیتون کی قسم ہے، مجھے امن والے شہر کی قسم، والتین والزیتون مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، وطور سینین وہذا البلد الامین مجھے طور سینا پہاڑی کی قسم، مجھے امن والے شہر کی قسم۔ اللہ نے چار قسمیں اٹھائیں۔ لوگوں اللہ کوئی بھی بات کہہ دیتا وہ قسم نہ بھی کھاتا، ہم نے بات کو تسلیم کر لینا تھا، لیکن اللہ کریم نے چار قسمیں اٹھائی ہیں۔ چار قسمیں اٹھا کر کے اللہ جو بات کہنا چاہتا ہے معلوم ہوتا ہے وہ بات اللہ کے ہاں بہت اعلیٰ بات ہے۔ چار قسمیں اٹھا کر کے اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ میں نے انسان کو تمام مخلوقات میں سے خوبصورت بنایا ہے، سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ قسمیں چار کھا کر کے اللہ نے انسان کا حسن بیان کیا ہے۔ فرمایا ثُمَّ عَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ہم نے انسان کو خوبصورت بنانے کے بعد اسے دنیا میں بھیج دیا، دنیا میں آ گئی۔ دنیا میں برائی بھی موجود ہے، دنیا میں گناہ بھی موجود ہے،
دنیا میں اللہ سے دور کرنے کے آلات بھی موجود ہیں۔ فرمایا ہم نے آسمان پہ خوبصورت تیار فرما کر کے اسے زمین پہ بھیج دیا، یہ زمین پہ آیا، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ باقی انسانوں کی طرح سارے انسان اس دنیا میں موجود ہیں، ان میں کچھ امتیاز رکھتے ہیں، کچھ ممتاز ہو گئے، کچھ اعلیٰ ہو گئے۔ وہ اعلیٰ کون سے ہوئے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، فرمایا انسان سارے ہی دنیا میں موجود ہیں، سارے ہی اس دنیا کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اس میں کچھ ممتاز ہو گئی۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد وعملوا الصالحات، اللہ کے معنی پر چلنے لگے، اچھے عمل کرنے لگے، اللہ کے حکم پہ چلنے لگے۔ فرمایا عملوا الصالحات فلہم اجرہم، اللہ کریم نے فرمایا جب وہ ایمان والے ہوئے، جب ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کیے، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا اجر بن گیا، اور غیر ممنون، ایسا اجر جو کبھی ختم ہونے والا بولو نہیں ہے، ایسا اجر جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ایسا ثواب، ایسا صلہ وہ دنیا میں ہوں تب بھی ختم ہونے والا نہیں، وہ دنیا سے چلے جائیں تب بھی ختم ہونے والا۔ قرآن کی آیہ مبارکہ سے جو سمجھانا چاہتا ہوں، لوگوں خالق فرماتے ہیں جس نے ایمان لیے آپ اچھے عمل کر دیے، اللہ کے حکم پہ زندگی گزارتا رہا ہے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، اس کا اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، قیامت تک اس کا اجر چل رہا ہے۔ لوگوں جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، داتا گنج بخش علیہ رحمہ جب دنیا پہ موجود تھے ان کا اجر جاری تھا، اب قبر مبارک میں ہے، اجر پھر بھی جاری ہے۔ جب اللہ کی طرف سے اجر جاری ہے تو اولیاء کا فیضان بھی اب تک اور قیامت تک جاری ہے، لیکن نظر آنکھوں والوں کو آتا ہے، سمجھ دماغ والوں کو آتا ہے، یہ پلے بات ان کے پڑتی ہے جن کے دل میں اولیاء کا ادب و احترام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ داتا گنج بخش علیہ رحمہ بڑے بڑے سفر کیے دین کو سیکھنے کے لیے، حضور کی احادیث کو سیکھنے کے لیے، صوفیاء کرام سے ملاقاتیں کی، علم سیکھا۔ اور مطالعہ کے درمیان میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ نے 300 کے قریب صوفیاء سے علم سیکھا، 300، اور بڑا بڑا لمبا سفر صرف دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے احکام کو، محبوب کے فرمان کو سیکھنے کے لیے بڑے بڑے سفر کیے۔ اللہ اکبر، سفر کرتے کرتے ایک بار ملک شام میں پہنچے۔ ملک شام میں ایسی ہستی سے ملاقات ہوئی، ایسی ہستی کی ملاقات کا شرف مل گیا۔ فرمایا وہ ہستی جس نے 60 سال پہاڑ کی غار میں اللہ کے عبادت میں گزار دیے، 60 سال گزار دیے۔ اور حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محققین سے ملا ہوں، لیکن کسی سے اتنا متاثر نہیں ہوا جتنا ان سے متاثر ہوا۔ ابو الفضل محمد بن حسن علیہ رحمہ فرمایا ان کی زندگی سے اتنا متاثر ہوا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ابو الفضل علیہ رحمہ صوفیاء جیسا لباس بھی نہیں پہنتے تھے، غریبانہ لباس۔ پوچھا آپ صوفیانہ لباس کیوں نہیں پہنتے؟ فرمایا میں اس لیے نہیں پہنتا، میں کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے تو صوفی نہیں ہوا، میں کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے تو عمل نہیں کرتا، جس کے لیے کرتا ہوں وہ مجھے جانتا ہے۔
اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے عمل کرتا ہوں وہ مجھے جانتا ہے، اس کو دکھانے کی مجھے ضرورت نہیں، دنیا کو دکھانا نہیں چاہتا۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں کسی سے اتنا متاثر نہیں ہوا جتنا میں ابو فضل سے متاثر ہوا۔ سبحان اللہ، آپ نے متاثر ہو کر کے بیعت کر لی اور مرشد کے پاس ہی قیام کیا، مرشد کے ساتھ سفر کرتے، کبھی کسی ملک، کبھی کسی ملک، کبھی کسی شہر، کبھی کسی شہر۔ اللہ ہمیں بھی دین کے لیے سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم رزق کے لیے، دولت کے لیے، مال کے لیے بڑا سفر کرتے ہیں پر دین کے لیے سفر نہیں کرتے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بڑا بڑا سفر کیا، ایک بار اپنے مرشد کے ساتھ آذربائیجان گئی، تب یہ ملک نہیں تھا، اب یہ ملک موجود ہے۔ وہاں پر گئے، دیکھا دو درویش اپنے ہاتھ پھیلا کر کے کھیت میں کھڑے ہیں، کھیت میں کھڑے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی نظر پڑ گئی، آپ کے مرشد کی بھی نظر پڑ گئی۔ فرمایا بیٹا علی دیکھتے ہو یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا حضور مجھے علم نہیں ہے یہ کون بزرگ ہیں، کیوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں؟ آپ کے مرشد نے فرمایا بیٹا علی یہ وہ درویش ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ان کا قصور نہیں، ان کے مرشد پیروں کا قصور ہے۔ صرف والدین کی غلطیاں نہیں، پیروں کی غلطیاں بھی مریدوں کے آگے آ جاتی ہیں۔ دعا کیا کرو اللہ ہمیں وہ مرشد اور وہ پیر عطا فرما جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے زمین سے آسمان تک لے جائے، جو ہمیں اللہ تک پہنچا دے، محبوب تک پہنچائے اور جہنم سے بچا کر کے جنت تک لے جائے۔ کہا ان کا قصور نہیں، ان کے پیروں کا قصور ہے۔ فرمایا حضور کیا قصور ہے ان کے پیروں کا؟ فرمایا ان کے پیر صرف مریدوں کی تعداد بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، مریدوں کی تربیت نہیں کرتے۔ جب مریدوں کی تربیت اولیاء نہ کرے، جب مریدوں کی تربیت پیر حضرات نہ کرے، جب مریدوں کی تربیت مرشد نہ کرے، پھر مریدوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ آپ کے مرشد ابو فضل نے فرمایا بیٹا علی ان کے پیروں نے تربیت نہیں کی بلکہ مریدوں کی تعداد بڑھائی ہے، تبھی تو آج یہ کھیتوں میں کھڑے ہو کر کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اگر ان کے پیروں نے تربیت کی ہوتی آج خود ہاتھ نہ پھیلاتے بلکہ لوگوں کی جھولیاں بھر دیتے۔ یہ لوگوں کی جھولیاں بھرتے، خود ہاتھ نہ پھیلاتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک بار حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ اپنے مرشد کے ساتھ سفر کرتے کرتے دمشق پہنچے۔ سفر کر رہے تھے، چل رہے تھے، موسم خراب ہوا، بارش شروع ہو گئی، زوردار بارش۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہمارے کپڑے بھی بھیگ گئے، دیگر مریدین جو تھے ان کے بھی کپڑے بھیگ گئے۔ جب ہم نے بھیگے ہوئے کپڑے، اور سڑکیں تو نہیں تھی تب، نیچے کچی زمینیں تھی، کیچڑ بن گیا، پاؤں بھی گندے ہو گئے کیچڑ سے۔ آپ فرماتے ہیں جب ہم نے مرشد کی طرف دیکھا نہ کپڑے بھیگے تھے نہ پاؤں گندے ہوئے تھے۔ پھر بولو یار، نہ کپڑے گیلے ہوئے نہ پاؤں گندے ہوئے۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضور یہ کیا، اتنی تیز بارش، ہمارے کپڑے بھی گیلے ہو گئے ہیں، قدم بھی کیچڑ سے بھر گئے ہیں، آپ کے کپڑے بھی گیلے نہیں ہوئے، قدم بھی کیچڑ سے نہیں بھرے۔ آئے کامل مرشد کامل ہی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا بیٹا جب دل کی گندگی کو نکال دیا جائے، جب دماغ کی گندگی کو نکال دیا جائے، اپنا دل و دماغ پاک کر لیا جائے، پھر دنیا کی غلاظت سے آپ کے جسم کو گندا نہیں کیا کرتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں اس طریقے سے اپنا من پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں اولیاء کی زندگی صرف ماننے کے لیے نہیں ہوتی، اپنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اولیاء نے زندگی جو اپنا زندگی کا طریقہ چھوڑا ہوتا ہے اس پر چلنے کے لیے زندگی ہوتی ہے، نہ کہ نام سن کر کے بول کر کے واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کر کے چلے جائیں، اور اولیاء کی زندگی کو اپنائیں نہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔
جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہوتی ہے، اولیاء کرام کی زندگی بھی اسوہ ہوتی ہے، کیونکہ اولیاء اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، وہی کرتی ہیں جو رب نے کہا ہو، مصطفیٰ نے کہا ہو۔ اولیاء کی زندگی گزرتی ہے اللہ کے حکم کے مطابق گزرتی ہے، محبوب کائنات علیہ السلام کے فرمان کے مطابق گزرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے مرشد نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ اب لاہور چلے جائیں۔ 431 ہجری میں یہ جو لاہور ہم بولتے ہیں، اس کا نام لاہور نہیں تھا، اس کا نام تھا لیاہور۔ لیاہور یہ بگڑتے بگاڑتے اب لاہور ہو گیا، اب لاہور سے بھی آگے چلا گیا، وہ جو الف بھی کر دیتا لور لور ہو گیا، ایسے ہی نا۔ اس کا نام تھا لیاہور، بعد میں لاہور کے نام سے معروف ہوا۔ آپ کے مرشد نے فرمایا بیٹا علی آپ لاہور چلے جاؤ، وہاں دین کا کام کرو، وہاں پر اللہ اس کے رسول کا فرمان سناؤ۔ کہا حضور وہاں تو ہمارا پیر بھائی ہے حضرت میرا حسن زنجانی رحمہ اللہ تعالی، وہ وہاں پہ پیر بھائی ہمارے موجود ہیں، میرے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مرشد نے فرمایا بیٹا حکم دے رہا ہوں چلا جا، الامر فوق الادب، جو حکم ہوتا ہے وہ ادب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عربی کا ایک مقولہ ہے، الامر فوق الادب، امر حکم ادب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ انسان ادب میں آ کے حکم نہ مانے تو وہ کوئی ادب نہیں ہے۔ جیسے کہ باپ بیٹے سے کہے بیٹا پانی پلاؤ، اوکے ابا جان آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے پر پانی نہیں پلانا۔ اوکے میرے چہرے نو چھاڑی دا پانی پیا، پیاس لگی ہے، پیاسا مرتا پیا۔ اوکے واہ سبحان اللہ ابا جان آپ کے منہ سے تو پھول گر رہے ہیں، بس وہ پھول ہی چن رہا ہوں پر پانی نہیں پلانا۔ مجھے ایمان سے بتاؤ یہ ادب ہے؟ بولو تو صحیح حال ہے، آپ ادب مانتے ہوگے بولتے نہیں، یہ ادب ہے نہیں نا۔ ادب تب ہے جب حکم مانا جائے، جب حکم کی تکمیل نہ ہو تو ادب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ الامر فوق الادب، حکم پہلے ہے ادب بعد میں۔ بہرحال آپ کے مرشد نے حکم فرمایا آپ لاہور چلے جائیں۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ وہاں سے سفر کیا ہے، یہاں لاہور پہنچ گئے۔ جب یہاں پہنچے دور سے دیکھا ایک جنازہ آ رہا ہے، جنازہ بڑی تعداد میں دنیا ساتھ ہے۔ دل میں خیال آیا یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے جس کا جنازہ آ رہا ہے۔ جب جنازے کے قریب پہنچے پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے؟ بتایا گیا یہ میرا زنجانی کا جنازہ ہے۔ مرشد وہ جانتا تھا جو مرید نہیں جانتا تھا نا۔ مرشد کامل ہو تو نظر دور تک چلتی ہے، مرشد کامل ہو ہائے 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 بات ذہن میں آئی نکلنا نہ جائے۔ آپ علیہ رحمہ نے لاہور میں آ کے سب سے پہلے کیا کیا؟ اللہ کا گھر بنایا، مسجد بنائی، مسجد تیار کی۔ یہ خوبصورت سا لڑکا سید تھے، ننیال بھی سید، دلیال بھی سید، میں نے پہلے بتایا۔ تو سیدوں کا پھر حسن تو پھر اعلیٰ ہوتا ہے نا، اس کی نسبت تو میرے محبوب تک پہنچ رہی ہوتی ہے نا۔ کہا یہ خوبصورت سا لڑکا آیا مسجد بنا لی ہے، یہ نہ ہو یہ عظمت پالے، لوگوں میں مقام پالے، کیونکہ یہاں سارے ہندو تھے، مسلمان تو بڑی کثیر تعداد یا بڑی قلیل تعداد میں تھے، تھوڑے سے مختصر سے۔ انہوں نے کہا یہ نہ ہو یہ عظمت پالے اور مسلمان سارے اس کی طرف چلے جائیں اور ہماری جو روٹیاں لگی ہیں وہ مک جائیں۔ اللہ ایسے ملاؤں سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے جو صرف روٹی کے اوپر نظر رکھتے ہیں، لوگوں کے ایمان پہ نظر نہیں رکھتے کہ ان کا ایمان بھی درست کیا جائے۔ انہوں نے اور تو کوئی بات نظر نہ آئی، انہوں نے کہا کہ یہ جو مسجد بنائی ہے نا یہ مسجد کا قبلہ ٹیڑھا ہے، یہ قبلہ ٹھیک نہیں، یہ رخ ٹھیک نہیں۔ یہ بات پھیلائی، بات پہنچتے پہنچتے حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ تک بھی پہنچ گئی کہ مقامی ملا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسجد بنا رہا ہوں اس کا قبلہ رخ ٹھیک نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ ابھی جو ہے تیار ہو رہی ہے مسجد، ابھی قبلہ درست کرو۔ آپ نے فرمایا مسجد تیار ہو لینے دو، بعد میں دیکھیں گے قبلے کو، پہلے مسجد تو بن لینے دو۔ مسجد تیار ہو گئی، آپ علیہ رحمہ نے پیغام بھیجا سارے ملاؤں
کو بلا کر کے لاؤ اور انہیں کہو میرے پیچھے نماز ادا کریں، میرے پیچھے نماز پڑھیں، غالباً ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ اور لوگوں توجہ کرنا، حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ مصلی پہ کھڑے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، سارے ملا پیچھے سب بنا کر کے کھڑے ہیں، ابھی صرف نیت کی جا رہی ہے، ابھی نیت کی جا رہی ہے۔ داتا گنج بخش تو کھڑے کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے تھے، ابھی نیت نماز کی ہے، ہاتھ بھی نہیں باندھے، پیچھے سارے ملاؤں کو کعبہ نظر آ گیا۔ سارے ملاؤں نے اپنی آنکھوں سے کعبۃ اللہ کا دیدار کیا، لاہور میں کھڑے ہو کر کے کعبۃ اللہ دیکھا۔ یہ کیوں نہ ہوتا؟ یہ کس کے ساتھ نسبت ملتی ہے؟ تم کہتے ہو کہ مسجد کا قبلہ غلط ہے، یہ نسبت تو وہاں ملتی ہے۔ میرے محبوب کائنات علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، دل میں خیال آیا اللہ بیت المقدس کی جگہ پر بیت اللہ کعبہ ہونا، قبلہ ہونا چاہیے۔ نماز کے دوران ہی حکم ہوا 2 رکعتیں ادا کی ہیں، باقی 2 رکعتیں میرے محبوب نے چہرہ پھیر لیا، سمت خراب نہیں ہوئی۔ نماز کے دوران چہرہ پھیرا میرے محبوب نے؟ کون سے میٹر لگائے تھے؟ کون سی سیٹلائٹ سسٹم تھا؟ میرے محبوب نے بیت المقدس سے چہرہ پھیرا اور بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ رب کائنات کی قسم ہے 1 سینٹی میٹر بھی سمت خراب نہیں ہوئی۔ ہائے ہائے ہائے، اس کی نسبت وہاں ملتی ہے۔ جب میرے محبوب کا قبلہ غلط نہیں ہوا تو علی حجویری کا کیسے ہو سکتا تھا؟ اپنی نظر سے ملاؤں نے دیکھا، نماز کے دوران سامنے کعبۃ اللہ کو دیکھا۔ اچھا ایک اور واقعہ یاد آیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ہجرت کر کے آ گئے تھے نا مدینے میں، ایک چند صحابہ بیمار پڑ گئے، بڑے ہی بے قرار، بڑے بے چین۔ کس بات پر بے قرار ہوئے؟ کہ پہلے روز کعبۃ اللہ کو دیکھتے تھے، کعبۃ اللہ کا دیدار کرتے تھے، کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے تھے، اب مدینے آ گئے ہیں، کعبۃ اللہ دیکھنے کو نہیں ملتا، اداس ہو جاتا ہے نا بندہ، اتنی محبت والی جگہ چھوڑ کے ہے تو اداسی تو ہو جاتی ہے نا۔ محبوب نے فرمایا میرے صحابہ اداس کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ فرمایا حضور کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں ملتی۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ اگر تم کو ہو مدینے میں بیٹھ کر کے کعبۃ اللہ کی زیارت کروا دو۔ بیت المقدس مسجد قباء کے ایک سوراخ میں سے میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ آؤ اس سوراخ میں دیکھو۔ صحابہ اکرام آئے، اس سوراخ میں دیکھو مسجد قباء کہاں ہے؟ صحابہ سوراخ میں دیکھتے ہی کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہے۔ سنت کو پھر حضور کی پوری کرنی تھی نا، محبوب نے مدینے میں بیٹھ کر کے کعبۃ اللہ کی زیارت کروا دی۔ محبوب کے دیوانے نے لاہور میں بیٹھ کر کے کعبۃ اللہ کی زیارت کروا دی۔ لاہور میں بیٹھ کر کے کعبۃ اللہ کی زیارتیں ہو رہی ہیں۔ لوگوں توجہ کرنا، اس طرح لاہور کے اندر ایک راجو جوگی نامی آدمی ہے اور اپنے جادو کے سر پہ لوگوں کو گمراہ کرتا۔ اب چیلے چماٹے اس کے بڑے بڑھ گئے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا تھا۔ اس نے سوچا جادو کے سر پہ کوئی کام کرتے ہیں۔ اس نے اعلان کیا لوگوں روز مجھے دودھ دیا، اگر مجھے دودھ نہیں پہنچاؤ گے تو اگلے لمحے تمہارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ نہیں آئے گا بلکہ خون آئے گا۔ لوگ یہ سمجھ کر دیتے رہے۔ جب حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ اس زمین پہ تشریف فرما ہوئے، لاہوریوں تو بڑے خوش نصیب ہو داتا گنج میں رہتے ہو، اور آپ جانتے ہو حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ یہ جو لاہور ہے جیسے اولیاء میں کتب ہوتے ہیں، شہروں میں لاہور کتب ہے، کتب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نے کہا مجھے دیا کرو، لوگ دیتے رہے۔ ایک دن حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ تشریف فرما، دیکھا ایک بڑھیا ہے اپنے سر کے اوپر دودھ کا گڑوا رکھا ہوا، کمر سیدھی نہیں ہو رہی، چل
اور دودھ اٹھا کر کے جا رہی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمت کا دوڑ کر کے آ گئے۔ میرے محبوب نے بھی تو بڑھیا کو دیکھا تھا نا، خدمت کے لیے دوڑے تھے نا، یہ سنت پوری ہو رہی ہے، یہ دیوانے اپنے محبوب کی سنت پوری کر رہے ہیں۔ آقا کائنات نے بڑھیا کو دیکھا، سامان اٹھایا ہوا ہے، وہ میرے محبوب کو کہتی ہے یہ دیوانہ جادوگر آ گیا ہے۔ میرے محبوب نے اس کی گڑوی اٹھائی تھی، آج داتا گنج بخش اس سنت کو پورا کرنے کے لیے دودھ والی کی گڑوی اٹھا رہے ہیں۔ کہا اماں یہ گڑوی مجھے دے، نہ اٹھا تیرے گھر تک پہنچا دیں۔ کہا نہیں بیٹا، میں گھر سے تو آئی ہوں، گھر کیوں جاؤں گی؟ کدھر جانا ہے؟ فلاں جوگی کو دینے جا رہی ہوں، راجو جوگی کو دینے جا رہی ہوں۔ اگر نہ دوں گی تو میرے جانوروں کے تھنوں سے خون آئے گا، دودھ نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا اچھا چل ہونی پتہ چل جانا ہے، دودھ یہاں رکھ دے، جا کر چلی جا، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، بلکہ قیامت تک تمہارے جانوروں کے تھنوں سے خون نہیں آئے گا۔ صرف ایک دو دن کی بات نہیں ہے، قیامت تک خون نہیں آئے گا۔ اماں بڑی خوش ہوئی، اتنی دور جنگل سے جانا پہنتا ہے، اتنے کم سو گیا، چلو کہاں چلی رات کو خون نہیں آیا جانور کے تھنوں سے، رشتہ داروں کو بلایا، جنگل میں نہیں جانا پڑتا، اب یہاں ایک بڑا خوبصورت چہرے والا ہے، اس کو دے آؤ، بچت ہو جائے گی، ضمانت ملتی ہے قیامت تک کی، ایک دن کی نہیں ملتی۔ اللہ اللہ ہمیں اس شہر کی بھی قدر کی توفیق دے، داتا کے مزار کی بھی قدر کی توفیق دے۔ اہل دل نے بڑی پیاری بات کی ہے، درد یار داتا سے ہو کر جو مشک آئے، یہ منقبت تب سناؤں گا جب محبت سے سنا، ایڈی کچی تھکی محبت دوڑ گئی۔ آج اس ہستی کا تذکرہ کر رہا ہوں جس کو اس سے جتنا پیار ہے اتنے محبت سے رسول ہے۔ دیار داتا سے ہو کر جو مشک آئے، دیار داتا سے ہو کر جو مشک آئے، دیار داتا سے ہو کر جو مشک آئے، سبا کو چاہیے ان کے قدم چھوائے، سبا کو چاہیے ان کے قدم چھوائے، دیار داتا سے ہو کر جو مشک آئے۔ یہ خواب ہے کہ غلاموں میں تیرے شامل ہوں، یہ خواب ہے کہ غلاموں میں تیرے شامل ہوں، سوگند بخشی یہ تعبیر ہو آئے، سوگند بخشی یہ تعبیر ہو آئے، سبا کو چاہیے ان کے قدم چومائے، دیار داتا سے ہو کر، دیار داتا سے ہو کر جو مشک آئے، یہ منقبت در داتا پہ کیسے پہنچاؤں۔ یہ لکھنے والی شاعرہ کراچی میں رہتی ہیں، وہ اپنے جذبات کو اس طرح بیان کرتی ہیں، اللہ اس بہن کے ایمان نور برکت عطا فرمائے۔ یہ منقبت در داتا پہ کیسے پہنچاؤں، نہ خوشبو بیاں ہو نہ انداز گفتگو آئے، نہ خوشبو بیاں ہو نہ انداز گفتگو آئے، دیار داتا سے ہو
ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. ملے وہ شمع کے عرفان آ گئی چمکے کہ ہر تار نفس ہر ایک تار نفس صدائے ہر ایک تار نفس صدائے سبا کو چاہیے ان کے قدم چھوائے تیار داتس ہو کر جو مشک بوائے مفیض داتا کمالی سخن قدم چومے مفیض داتا کمالی سخن قدم چومے حضور داتا ہماری بھی گفتگو آئے سبا کو چاہیے ان کے قدم چومائے دیار داتس ہو کر جو مشک آئے. اللہ راج جوگی آیا بڑے غصے سے, دودھ بند ہو گیا, کھانا پینا بند ہو گیا, دوڑا آیا. کون ہو بھائی تم؟ بڑی بدتمیزی کے ساتھ اڑا اور کہنے لگا ہے تم نے طاقت میرا مقابلہ کرنے کی؟ ادھر اڑا ہے. داتا نے اپنے جوتوں کو دیکھا, مان الگ کرو, وہ اڑا ہے. آپ نے اڑنے کو نہیں دیکھا, اپنے جوتوں کو دیکھا ہے. جوتے اڑے, اڑ کر کے تھا مارتے مارتے دائیں بائیں اڑی ہونے لیا, داتا کے قدموں میں گرا دیا. ایک اور بات کروں, لوگ بڑی بات کرتے ہو داتا کا شرک ہے, تم نے داتا کا شرک کر دیا, داتا کا شرک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ علی بن عثمان رحمہ اللہ تعالی. علی نام ہے آپ کا؟ قرآن پاک میں دیکھو علی کس کے نام کے ساتھ ہے؟ علی اللہ کا نام ہے. آیت الکرسی آتی ہے سب کو, کہاں ڈوٹ دیا وَهُوَ الْعَلِيُّ, نہیں سمجھے بولے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. علی کس کا نام ہے؟ اللہ کا. اسماء الحسنی پڑھو, علی اللہ کا نام ہے. علی نام آیا اس پہ نہیں بولتے, پورا قرآن و حدیث ذخیرہ کھولو, کہیں پر اللہ کا نام داتا نہیں, کہیں پر اللہ کا نام داتا نہیں. جو علی اللہ کا نام ہے اس پہ نہیں تکلیف ہوتی. اگر بولیں گے فتویٰ لگائیں گے تو وہ بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے نا, اس پہ نہیں بولتے. داتا پہ بڑا بول رہے, داتا کہنا شرک ہے, داتا کہنا شرک ہے. میں کہ داتا کہنا شرک کیوں؟ یہ اللہ کا نام لکھاؤ کہاں پر؟ اگر اللہ کا نام ہے تو پھر شرک ہوگا, یہ تو ہے ہی اللہ کا نام, تو شرک کیسے؟ داتا کا مطلب دینے والا. یہاں کتنے لوگ دیتے ہیں, کوئی مسجد کو چندہ دیتا ہے, کوئی بچوں کو کھانا دیتا ہے, استاد بچوں کو پڑھائی دیتا ہے. یہاں تو کئی داتے, خامد بیوی کو کھلاتا ہے تو خامد داتا ہے, باپ بچوں کو کھلاتا ہے تو باپ داتا ہے. یہاں پیر اپنے مریدوں کو کھلاتا ہے تو پیر داتا ہے, استاد بچوں کو کھلاتا ہے تو استاد داتا ہے. یہاں تو پھر کئی داتا ہے. لفظ کا فرق ہے, معنی وہی ہے. داتا کہنے سے کوئی مرچیں لگتی ہیں, علی سننے سے مرچیں نہیں لگتی. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. حسین نہ جہوز رکھو, آمین. جوتیوں نے مار کے نیچے گرایا اور رہتی دنیا تک دنیا کو بتایا کہ ایمان کے علاوہ علم جتنی مرضی پہنچ رکھتا ہو, ایمان کے علاوہ علم کی جتنا مرضی مقام ہو, ایمان کے علاوہ جتنی مرضی طاقت ہو, ساری طاقت ایمان کے سامنے جوتیوں کے برابر ہے. جتنی مرضی طاقت لے آؤ, جس مذہب کی طاقت لے آؤ, لیکن ایمان والوں کے جوتیوں کے برابر ہے. قدموں میں گرا, اس نے ایک اور چال کھیلی, وقت ختم ہو گیا ہے, بات مختصر کر رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں. اس نے ایک اور چال کھیلی, آنکھیں بند کی, کہتا میں سفر کرنے لگا ہوں, بتاؤ کہاں کا سفر کرتا ہوں. آنکھیں بند کی, کشمیر چلا گیا, ایک سیب توڑنے لگا,
کہ میں دکھاؤں گا میں کہاں سے آیا، ثبوت دوں گا. سیب توڑنے لگا، سیب آگے چلا گیا، آگے ہو کے توڑنے لگا، وہ آگے چلا گیا، اور آگے ہوا، آگے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد ایک نقاب پوش بزرگ آئے، کہا سیب چاہیے؟ ہاں. سیب کو آدھا کیا، آدھا جوگی کے ہاتھ پہ رکھ دیا. اس نے جلدی سے دوڑ لگائی واپس. کہا بتاؤ کہاں سے آیا ہوں، بتاؤ کہاں سے آیا ہوں. کہا تیرا سیب آدھا کیوں ہے؟ آدھا کیوں ہے؟ کہا اس کو چھوڑو، بتاؤ کہاں سے آیا. کہا سیب بتاؤ آدھا کیوں ہے. کہا بتاؤ میں آیا کہاں سے ہوں. آپ نے پیچھے سے آدھا سیب دیا، فرمایا کہ یہاں سے آیا ہے، یہاں سے آیا ہے. قدموں میں گرا، کہا کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کرو، کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کرو. رانی مندر پہ ایک مرید کا ایک ہندو کھڑا، بدھ کو نہ چوری کھلا رہا، چوری کھا چوری کھا. اب بدھ چوری کہاں سے کھائے؟ آپ ایک سائڈ پہ کھڑے تھے، آپ چلتے پھرتے سیر تو کرتے تھے، آپ کھڑے تھے، آپ نے بدھ کو اشارہ کیا کھا لے، چوری کھا لے. بڑا حیران ہوا، گڑا بھی کہنے لگا بدھ نے چوری کھا لی. حیرت کی بات ہے، بدھ چوری کھا لیا. کہتے ہم نہیں مانتے. وہ پھر آیا ڈھونڈتے پھراتے، کہتا گنج بخش علیہ رحمہ کے پاس. کہا میری فیملی والے خاندان والے نہیں مانتے. ہم نے تو ہدایت دینی تھی نا، ہدایت کا ذریعہ بنانا تھا. کہا بلاؤ خاندان والوں کو، بلاؤ رشتہ داروں کو، سب کو بلا کے لاؤ. سارے آ گئے. کہا چوری پیش کرو. چوری بدھ کے سامنے رکھی، آپ نے اشارہ کیا کھا لے، وہ کھا گئے. انہوں نے کہا اس کو چھوڑو بدبخت کو، یہ جس کے اشاروں پہ کام کر رہے ہیں اس کی مانو، اس کو چھوڑو، جس کی باتیں مان رہے ہیں اس کو مانو. کلمہ پڑھا اور پورے کا پورا خاندان مندر میں کھڑو کر کے مسلمان ہوئے. اللہ ہمیں اولیاء کی عظمت مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیٹ ہونے کی معذرت، بات ایسی چھڑ گئی تھی. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے.